میرے عزیز اکثر پریشانیاں ایسے آتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ اللہ پاک کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ دیکھ اللہ پاک نے قرآن میں بار بار فرمایا کہ کیا تم اس کائنات پہ غور نہیں کرتے، ہم نے اس کو کیسے، ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا، ہم نے پہاڑ کو کیسے بنایا، ہم نے آسمان کو کیسا کھڑا کر دیا، ہم نے سورج بنایا، ہم نے چاند بنایا اور زمین سے طرح طرح کی فصلیں۔ تو اگر چلیں یہ بھی نہیں سوچ سکتے تو یہ اپنے بدن کے اعضاء کو دیکھ لیں کہ آنکھوں میں کتنے رنگ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہزاروں قسم کے رنگ ہم ان آنکھوں سے تشخیص کر سکتے ہیں، اور ہماری زبان میں کتنی اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور اس زبان پہ ہزاروں قسم کے ذائقے ہم چکھ سکتے ہیں۔ ہم بتا سکتے ہیں یہ اچار گوشت ہے، ہم بتا سکتے ہیں یہ کڑھائی ہے، ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ شنواری ہے، ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ بنو بیف پلاؤ ہے، یہ حلوہ ہے، یہ میٹھا ہے، یہ سفید حلوہ ہے، یہ لال حلوہ۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ نا، شمار کرنے لگو تو میری نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے، شکر کیا ادا کرو گے؟ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم میرے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں خوش ہوا کریں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غلام خریدا، تو اس غلام سے پوچھا کہ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا، جو مالک بلائے وہی اس کا نام ہو جاتا۔ کہا کیا کہو گے؟ کہ غلاموں کی کوئی طبیعت نہیں ہوئی، مالک جو کھلاتا ہے وہ کھا لیتے ہیں۔ کہ کہاں سو گے؟ کہ غلاموں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، جہاں مالک سلاتا ہے سو لیتے ہیں۔ تو حسن بصری مست ہو گئے اور رشک آ کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ تو جب ہوش آیا تو ان کو آزاد کر دیا، غلام کو آزاد کر دیا، کہا اس نے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں آزاد کیا؟ تو کہا کہ تو نے آج مجھے اللہ تعالیٰ کی بندگی سکھا دی، کہ ایک بادشاہ اور ایک غلام کا رشتہ کیا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے مجھے رکھ لے، جیسے چاہے مجھے حالات میں رکھے، وہ نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، جس حال میں مولا رکھے وہ حال اچھا ہے۔ تو خوش ہوا کریں، اللہ کی نعمتیں بہت ساری ہیں، اپنے ارد گرد دیکھنا ہے، بس ان نعمتوں کو ڈھونڈنا ہے، اس پہ شکر ادا کرنا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، ہم ان کو بڑھاتے چلے جائیں گے، بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہماری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہماری شہرگ سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی دیر ہے۔ بہترین وقت جو ہے وہ تہجد کا ہے، تہجد آخری پہر میں بہترین تہجد ہے۔ اگر آخری پہر میں نہیں اٹھ سکتے، کوئی زیادہ ٹف ڈیوٹی ہوتی ہے دن میں، بہت زیادہ کام ہوتا ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد فرض پڑھ کے، سنتیں پڑھ کے، وتر سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ 1000 رکعت نفل کا ثواب ملے گا، دوسرا یہ تہجد پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا، اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، رو رو کے مانگے، جو مانگنا ہے مانگے، دنیا مانگے، آخرت مانگے، سب کچھ مانگنا جائز ہے۔ وہ چیز جس کا گناہ نہیں ہے وہ مانگنا جائز ہے۔ دعا میں اگر بلڈنگیں مانگو، پیسے مانگو، مال مانگو، دولت مانگو، بادشاہت بھی مانگو تو وہ بھی جائز ہے، لیکن مانگو سب کچھ مگر راضی رہو فقیری میں بھی۔ مانگو تو بادشاہت بھی، لیکن راضی رہو فقیری پر بھی۔ مانگو تو چکن، کڑھائی، بریانی، شنواری، لیکن راضی رہو سوکھی روٹی۔